دوستو السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگلی کریلا۔ جنگلی کریلا بہت ہی خوبصورت بیل نما پودا ہے۔ اس کے چھوٹے بریک پتے اور گرین کلر میں، اور اگر تھوڑے سے خشک ہو جائیں تو یلو کلر یعنی پیلے رنگ میں، اور اس کے پیلے پھول کہکشاں اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ دوستو یقین کریں یہ بہت ہی خوبصورت پودا ہے، اور یہ بھی یقین کریں کہ فوائد کے لحاظ سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ جتنی یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی فوائد کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، اور بہت ہی مفید پایا جاتا ہے مختلف امراض میں۔ اگر دوستو میں اس کی مکمل تفصیل دینے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم از کم 1 گھنٹے کی تیار ہوگی، لیکن ایمرجنسی کا زمانہ ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شارٹ کٹ اور مختصر بناؤں۔ دوستو جنگلی کریلا عام روایتی استعمال ہونے والے کریلے کی طرح بہت مفید پایا جاتا ہے۔ جنگلی کریلا برِ صغیر پاکستان، ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں کم اور ہندوستان، بھارت میں کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بھارت کے صوبہ راجستھان سمیت اس کے مختلف صوبوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ پاکستان میں صوبہ پنجاب، بعض سندھ کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کو عام کریلے کی طرح کاشت نہیں کیا جاتا، بلکہ جنگلوں میں یہ خود بخود قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اگر مزاج دیکھا جائے تو اس کا مزاج گرم خشک ہے، ذائقہ کڑوا ہے۔ لوگ اس کا سالن اور اچار بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ شوگر کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ اس کا سالن بھی عام کریلے کی طرح اور اسی ترکیب سے بنایا جاتا ہے سالن۔ اس کا اچار کی ترکیب بھی وہی عام اچار والے بنانے والی ترکیب ہے، لیکن خاص ترکیب سے اس کا کڑوا پن دور کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان، پنجاب میں شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب، بھاولپور، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان اور توسا کے بھی بعض مقامات پر کہیں کہیں اس کے بیل نما خوبصورت پودے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شوگر کے مریض اس کا سالن بنا کر کھاتے ہیں، جس سے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ فوائد کے طور پر بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اس میں کئی وٹامن اور کیلشیم پائے جاتے ہیں۔ اس کو تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جوس بھی مفید مانا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کریلے کے اندر کے بیج نکال کر اس کو دھوپ میں خشک کر کے اس کا سفوف بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے سفوف کی مقدار خوراک 1 گرام سے 3 گرام تک ہے۔ مریض کی جسمانی کیفیت کو دیکھ کر مقدار مقرر کی جا سکتی ہے۔ شوگر کے علاوہ یہ بخار، کھانسی، تال، جوڑوں کے امراض، وجیع المفاصل، عرق النساء، گینٹیا میں بھی اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ طب کے قدیمی حکیموں نے اس پر بہت ریسرچ کی۔ طب کی پرانی کتابوں میں بھی جنگلی کریلے کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو آیورویدک لوگ تو اس کو مقوی معدہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
لوگ اس کا سالن بنا کر دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں، بلکہ بھارت میں تو اس کے سالن کی کئی ڈشیں متعارف کروائی گئی ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی بنائی جاتی ہیں۔ شوگر سے ہٹ کر بھی انڈین لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو کافی سارے امراض میں مفید بھی قرار دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس کو لقوہ فالج میں بھی بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی خاص ریسرچ اور تصدیق سامنے نہیں آئی۔ یہ ہمارے مظفر گڑھ میں خانپور بگا شہر، مراد آباد، سلطان کالونی اور محمود کوٹ اور چوک سرور شہید کے علاقے رنگپور میں بھی کہیں کہیں اس کے بیل نما پودے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بکریوں کے چراوے بھی اپنی بکریوں کو زبردستی یا ویسے ہی کھلاتے رہتے ہیں۔ چراووں کا کہنا ہے کہ یہ جانوروں کے لیے بہت مفید ہے، ان کا ہاضمہ ہو جاتا ہے اور ان میں پھرتگی اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس کا اچار تال کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اگر سالم پودے کو اکھاڑ کر اس کا نمک تیار کیا جائے تو یہ جوڑوں کے امراض، وجیع المفاصل، عرق النساء، گنٹیا میں اس کا نمک بہترین کام کرتا ہے اور اس کے نمک کی مقدار بھی رتیوں کے حساب سے ہے۔ جوڑوں کے امراض میں پتھرے ہوئے جوڑوں میں بھی بہترین کام کرتا ہے۔ یقین کریں، میں نے کئی سنیاسیوں کو جنگلی کریلے کا نمک بناتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ کئی سنیاسیوں کی گٹڑیوں میں ایک شیشی دیکھی ہے تو اس میں جنگلی کریلے کا نمک ضرور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سنیاسیوں کی گٹڑی میں ایک جنگلی کریلے کا نمک اور ایک کریر کا نمک ضرور ہوگا، اور جوڑوں کے امراض میں یہ لوگ یہ نمک ضرور مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، لبا کو طاقت دے کر رواں دواں کرتا ہے، یورک ایسڈ کے لیے بھی کچھ حد تک مفید ہے، بلغمی امراض کا خاتمہ کرتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی تک مفید ہے، جوڑوں کے امراض کی اعلیٰ دوا خیال کی جاتی ہے۔ دوستو، میں نے شارٹ کٹ ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔